ٹھیک ہے جی. تو او صدیق فرماتے میں کدے تمنا نہیں کی تھی. کل جڑی صورتحال بڑی ہے وہ آئی اچانک. میرا ہاتھ حضرت عمر نے بھی چنپا ہے, حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح انصار چو حضرت سعد بن عبادہ دے بڑے بیٹے قیس بن سعد بن عبادہ میرے واسطے کوئی رستہ نہیں چھوڑا. چلو اتھے امن قائم ہو گیا, امت دو گروہ میں تقسیم ہومن تو بچ گئی. ہاں جی, لیکن فرمایا ہن تا اسا سارے دے سارے مشورے واسطے بیٹھے ہیں اور کل والی صورتحال نہیں, لہذا میں بیعت دا اکالا کردا. کل والی بیعت میں خود ہی تواڈی گردن جو اس دا پٹا اور ہار کڈ کے ایک سائیڈ تے کر رہا. فرمایا شورائی نظام میں بیٹھ کے غور و فکر کرو, جیندے اتاں تسا میرے محبوب دے اہل بیت اطہار مہاجرین انصار صحابہ کرام راضی, میں ابو بکر بھی تواڈے نال اسے ہستی دے راضی ہوں. اقالا بیعتن ثلاثن, حضرت صدیق اکبر نے 3 دفعہ مختلف موقع تے اپنی بیعت تو امت نو آزاد کیتا ہے. وقاما علی بن ابی طالب ثلاثن, تینوں مرتبہ حضرت مولا مرتضیٰ سب تو پہلے کھڑے ہوندے ہیں اور آپ فرماندے ہیں کہ پیارے ابو بکر ہک ہے ساڈا دین, ہک ہے ساری دنیا, اساں اہل ایمان دنیا نو ثانوی حیثیت دینے ہیں, دین اور آخرت نو اللہ دی بارگاہ نو اساں حیثیت اولا ان دا فرسٹ پرائرٹی جڑی چیز ساڑے پیش نظر ہے وہ اللہ دی رضا اور دین متین ہے, دنیا نہیں. تو آپ فرما دیں کہ جناب جڑے دین اچ نماز نہ ہوئے دین ہی بلا کوئی دین ہے. تو نمازاں دی امامت تواڈے سپرد کر کے محبوب علیہ السلام ساڑے دین دے معاملے چ آخرت دے معاملے تواڈے تے راضی ہوئے. تو لقد رضینا لدنیا نا علی من رضی علیہ رسول اللہ لے دیننا علیہ السلام. جس ہستی دوتے ساڑے دین واسطے مصطفیٰ علیہ السلام راضی, اساں اس سے ہستی دوتے اپنی دنیا واسطے بھی راضی ہو گئے. آپ بیعت تو اکالا نہ کرو, لا نستقیلو, تساں لکھ واری بیعت تو اکالا کرو تے چھوڑو, اساں ہرگز تواڈی بیعت نہ توڑے سو, اساں ہمیشہ تواڈی اطاعت وچ رہو. تو او حضرت صدیق اکبر یہ 28ویں پارے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ دی شخصیت انہاں دے معاملات کچھ نہ کچھ بنیادی طور تے نگاہاں دے سامنے آ گئے. تو او حضرت صدیق ہجرت تو پہلے چونکہ سارا مال و دولت سارا ٹائم ہی محبوب دے قدماں دے وچ آئی. والد گرامی نو قبیلے دے کچھ نوجواناں نے شکایت, حضور تساں آوے تو بڑی جلدی قبیلے چ کوئی معاملہ ہوندا یہ حل کرن پہنچ ویندے آوے. حضرت ابو بکر صدیق نو جڑن دا ساڈا امیر بنایا نے, قبیلے دا چیف مقرر کیتا نے, وہ بہت مصروف ہوندے ہیں بھائی ایو جیاں گلاں ہوئیاں نا جی. تو والد گرامی دی طبیعت تے ذرا ان کے بعد فرمایا اج میرا بیٹا گھر آسی میں سمجھے سا. حضرت صدیق آئے, حضرت صدیق اپنے والد اور والدہ دے اتنے فرما بردار انا جنہیں والد نے بلایا ہے فوراً نابینا والد دی خدمت حاضر ہو گئے. والد نے سمجھاونا شروع کیتا, جی ابا جی حضور جی یا ابی یا ابی, ہاں جی صحیح آپ جو فرما رہے ہو ٹھیک ہے. وہ گل کردے کردے نہ چاہندے ہو اچانک سلپ آف ٹنگ ہویا, زبان پھسلی نہ, کیونکہ وہ تو محبوب دی تعریف کرتے ہیں آپ دے والد. دیکھو نا حضرت صدیق سب تو پہلے ایمان گننا ہے. حضرت صدیق دی امی جان حضرت ام الخیر سلمہ بنت عامر سابقات, انہوں نے اپنی بیوی نو منع کیتا نہ بیٹے نو, بلکہ وہ آخدے ہیں کہ انا محمدن علیہ السلام, محبوب کریم علیہ السلام خیر دا درس دیں دیں آپ صادق و امین, اور فرماتے ہیں کہ لا یدل ولا یشکا من یتبعو, جڑا مصطفیٰ علیہ السلام دی اتباع کرسی نہ کدے شکیرہ سی نہ کدے غلط راستے تے چلسی. خود شرح صدر نہ نہیں ہوندی لیکن بہت بڑے سردار ان محبوب نو جان دے ان شروع تو. لیکن معاملہ انہی ہویا کہ اس دن نہ چاہندے ہوئے اچانک گل کردے کردے کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ محبوب دی بارگاہ دے متعلق کوئی سخت کلمہ اچانک سلپ ہو گیا, جاری ہو گیا. حضرت صدیق نے جویں ہی وہ سخت لفظ سنا, آپ کھڑے ہو گئے, ایک زوردار تھپڑ اپنے نابینا ضعیف باپ دے مار دیتا ہے. وہ چکرا کے بزرگ تھلے گر گیا. حضرت صدیق بڑے تکلیف دے عالم میں چنڈی آڑے کوشن ڈھونڈ رہے ہیں, نہیں مل رہی, بالآخر گھروں باہر آ گئے. تھوڑی دیر بعد آپ نے پیغام ملا کہ میرے کریم آقا یاد فرما رہے ہیں. محبوب دی بارگاہ دے پہنچے, محبوب نے فرمایا پیارے ابو بکر اجے تو ساڈا دعوت دین دا مرحلہ ہے, ہاں جی, اور سانو تو قرآن دا حکم ہے کفو ایدیکم, کفارو مشرکین جب تک ساڈا دعوت دین دا مرحلہ ہے ساری اپنی ریاست نہ قائم ہو ونجے, ریاستی ادارے قائم نہ ہو ونجن, اس وقت تک اساں برداشت کرنا ہے.
فرمایا ورنہ میرے عمر جیسے موجود ہے نا، اللہ دے محبوب دے شیر میرے چچا حضرت حمزہ موجود ہیں، لیکن قرآن نے منع کی تو ہے یہ دو ہستیاں ایسی ہیں جڑیاں اٹ دا جواب اٹ نال، پتھر دا جواب پتھر نال دے سکدے ہیں، لیکن نہیں سانو قرآن وچ حکم ہے کفو ایدیکم، جب تک اپنی ریاست وجود وچ نہ آوے، ادارے وجود وچ نہ آویں، تساں جوابی کاروائی نہیں کرنی۔ جس لئے سا ہجرت کرسوں ساڑا پورا نظام قائم ہوئے سی، وقت اللہ تعالیٰ سانو اپنے دفاع دی اجازت لے سی، آیات جہاد نازل ہو سن، وقت دیکھ سوں کافر کنیے مقابلے دے کھڑے ہوندے، لیکن جب تک ساڑا اپنا نظام وجود وچ نہ آونیے اساں دعوت دین دا مرحلہ جاری رکھنے۔ اگر ہوں ہی اساں سختی کرن لگ گئے، کوئی سخت رد عمل اور جناب ری ایکشن دیون لگ گئے، تو نتیجہ کیا نکل سی کہ ساڑے بارے تمام مکہ چے معروف ہوئے سی کہ محمد علیہ السلام اور انہاں دے ساتھی زبردستی اپنا عقیدہ ساڑھو تے ٹھوسنا چاہتے ہیں، بائی فورس اور طاقت دے ذریعے مسلط کرنا چاہتے ہیں، طاقت دے ذریعے گالی گلوچ دھونس دھاندلی پاور دے ذریعے کیڑا نظریہ مسلط کیتا بندہ ہے جیڑا نظریہ جان میں رکھ دو تے حق نہ ہوئے، جند بھی دلانو اور اقلانو مسخر کرن دی قوت اور طاقت نہ ہوئے۔ تو فرمایا اسا تا دین حق گن کے آئے ہیں، دین توحید گن کے آئے ہیں، پورا نظام زندگی گن کے آئے ہیں۔ تو اگر شروع چی دعوت دین دے مرحلے چی نہ سالاں دے وچ یہ مشہور ہو گیا ساڑے بارے کے زبردستی اپنا دین نافذ کر دیں، تو اس تو وڈی ساڑے دین دے راستے دے وچ رکاوٹ کوئی چیز نہ ہو سی۔ لہذا سانو حکم کفو ایدیکم، اللہ دی حکمت ہے اسا 13 سال برداشت کرنا ہے ہجرت تک، اپنے ہتھاں نو اپنی زبان نو روک کے رکھنا ہے، تحمل برداشت صبر زخمی ہو ورنا ہے، لیکن اگو رد عمل نہیں دیونا۔ ہاں جیڑی کوئی قابل جواب گل ہوئے بڑے اچھے مدلل طریقے نال متین سنجیدہ طریقے نال سمجھاون دی کوشش کرنی ہے، باقی سختی نہیں کرنی۔ اور آج تساں پیارے ابو بکر اپنے والد نو تھپڑ مار دیتا، عرض کی تھی حضور میرے اتے فلانے موقع تے کافراں اتنا ظلم کیتا آئی کہ 3 دہاڑیاں بعد میں ہوش آیا، فلانے موقع تے اتنا میں زد و کوب کیتا آنے اور میں سی تک نہیں کی تھی، ورنہ حضور میرا تو پورا قبیلہ موجود ہے اور میں اتنے عرصے تو قبیلے دا ہیڈ اور چیف ہاں، میں تو ایک اشارہ کرا اور میرے جوان آ کے تکا بوٹی کریں بعد ڈٹھا ویسی جو نتیجہ، لیکن حضور میں تو اتنی معاشرتی سماجی مالی قبائلی طاقت رکھن دے باوجود سی نہیں کی تھی جس نے میری ذات دا معاملہ ہوئے، تو حضور میں تو پورا برداشت کر سا، لیکن حضور ہی گل ہے میرے کریم آقا دے متعلق تواڈی ذات بابرکات دے متعلق تو میرا والد ہی اگر منفی گل کرسی حضور میرے کول برداشت نہ ہو سی۔ اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان و عظمت مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ حضور تواڈی ذات دا معاملہ ہو سی تو میرا باپ بھی اگر آپ دی شان تو ہٹ کے گل کرسی نا تو حضور میرے کول برداشت نہ ہو سی۔ مامو نے فرمایا پیارے ابو بکر تو مبارک ہوئے، اسا تا اپنے گھر چا سے، تسا اپنے گھر چا اپنے کمرے والد دے سامنے آوے، اسا تو اتھے جسمانی طور تے موجود نہ سے، لیکن تسا اپنے گھر چا اپنے والد دے سامنے جڑا اللہ دے پیارے آخری سچے رسول علیہ السلام دی عزت و ناموس دا دفاع کیتا ہے اور حفاظت کیتی ہے، اللہ نے تواڈی شان وچ قرآن دا مقام نازل فرما چھوڑا۔ وہ 28واں پارہ سورہ مجادلہ دی آخری آیت کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ اللہ پاک فرماتا ہے میرے پیارے محبوب لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، میرے پیارے ابو بکر صدیق دی طرح جڑے لوگ اللہ اور قیامت دے دن تے سچا ایمان رکھ دیں انہاں نو کدے اس حالت وچ نہ دیکھ سو کہ یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ انہاں دی موجودگی جڑا اللہ اور دے محبوب دی مخالفت چکرے تے وتے اس دے نال پیار اور محبت دا رشتہ رکھن۔ لو کانوا آباءہم، اللہ اور دے محبوب دی مخالفت کرن والے اگرچہ انہاں دے ماں اور باپ ہی کیوں نہ ہوئے، او ابناءہم، اللہ اور دے محبوب دی مخالفت کرن والے اگرچہ انہاں دے بیٹے اور بیٹیاں کیوں نہ ہوئے، او اخوانہم، اللہ اور دے رسول علیہ السلام دی مخالفت کرن والے اگرچہ انہاں دے بھیڑا اور بھرائی کیوں نہ ہوئن، او عشیرتہم، اللہ اور دے محبوب علیہ السلام دی مخالفت کرن والے اگرچہ انہاں دے قریبی تو قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہوئن، جڑے میرے صدیق اکبر جیسے سچے مومنین وہ ہر رشتہ قربان کر چھوڑ دن محبت مصطفیٰ علیہ السلام اور عزت و ناموس مصطفیٰ علیہ السلام دی حفاظت۔
اور دیکھو اس سے آیت دے وچ اگو اللہ پاک کیا فرمائندا ہے کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، ایہ لوگ ہیں کہ جنہاں دے دلاں دے وچ اللہ نے ایمان نو نقش فرما چھوڑا ہے۔ ایمان کڈن دل وچ نقش ہوندا ہے۔ یہ قرآن ہے نا 28واں پارہ ہے سورہ المجادلہ آیت 22 ہے، ہاں جی، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ ہستیاں جنہاں دے دلاں دے وچ میں اللہ نے ایمان نو کاتبہ لکھ چھوڑا ہے، نقش کر چھوڑا ہے۔ اج ذاکر حضرت صدیق دے خلاف گل کردا ہے اور قرآن سورہ مجادلہ دی آخری آیت دے وچ 28ویں پارے فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، پیارا ابو بکر ہوئے جن دے دل دے اتے میں اللہ نے ایمان لکھا ہے، میں دساؤ اللہ دے لکھے نو کون مٹا سکتا ہے؟ اس صدیق اکبر تو او مومن ہستی ہے، ہاں جی، کہ اللہ نے جنہاں دے دل دے ایمان نقش ثبت قائم کر چھوڑا ہے، لکھ چھوڑا ہے، اور فرمایا ایدہم بروح منہ، فرمایا جس لئے میرے محبوب دی عزت و ناموس دا معاملہ ہوئے، سامنے باپ سردار موجود ہوئے، بیٹے ہوئے، اولاد ہوئے، والدین، بڑے تو بڑے رشتہ داری، بڑے تو بڑے دنیا دار ہوئے، اور جیڑا میرے محبوب دا غلام انہاں سب دے سامنے میرے محبوب دی عزت دے دفاع واسطے کھڑا ہو سی، ایدہم بروح منہ، وہ کدے بھی اپنے آپ نو ہلا کے کلا نہ سمجھے، روح الامین جبریل علیہ السلام دے ذریعے میں اللہ اس دی مدد فرمائے، ایدہم بروح منہ۔ اور اس سے مقام تے اللہ پاک دا فرمانے اولئک حزب اللہ، ایہی نے اللہ دی جماعت، تسا سمجھ دیو اللہ دی جماعت ہور لوگ ہیں۔ یہ 28واں پارہ سورہ مجادلہ دی آخری آیت ہے اولئک حزب اللہ، اللہ دی جماعت ہوئے جس نو والدین، اولاد، جان، عزت، آبرو، مال، دولت، رشتہ داری، بھیڑا بھیرا، باپ ماں، سب تو زیادہ پیار جس نو قرآن فرماتا ہے میرے حبیب نال ہے نا، اس نو میں اللہ دا ہے میری جماعت دا بندہ ہے، اولئک حزب اللہ۔ اور اگو فرمایا خبردار اللہ ان حزب اللہ، خبردار غور نال سن گنو، اللہ دی جماعت ہی ہمیشہ فلاح پاون والی ہے، کامیاب ہون والی ہے۔ تو اساں اللہ دی جماعت دے فرد تاں بندے ہیں یہ ساری کائنات تو اور اپنی جان تو ود کے مصطفیٰ، محفل میلاد دا یہ سبب ہے، سانو حکم ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُ، میرے حبیب دا ازہد ادب کرو، وَتُوَقِّرُوا، اپنے علاقے چ اپنے جس دور چو، جس صدی، جس تہذیب چو توقروہو، اے 26واں پارہ ہے سورہ الفتح دی آیت نمبر 9 دے الفاظ پہ پڑھ دیں، وَتُوَقِّرُوہو، ہر دور وچ اپنے علاقے وچ اپنے دور دے تقاضے دے مطابق میرے حبیب دے وقار نو لوگاں دی نظر وچ بلند رکھو۔ ماشاءاللہ اتنی لائٹنگ، مسجد تے ایسا انتظام، ہاں جی، یہ سارے دے سارے انتظامات، معاملات، یہ ساری نوی نسل، چھوٹے چھوٹے پیارے بچے بچیاں، اہل علاقہ، انہاں دی نظر دے وچ محبوب دا وقار بلند ہو گئے، اور اس سے چیز دا حکم سانو کتاب، اور یہ ہر بندہ نہیں، یہ جنہاں نو اللہ تعالیٰ منتخب کرتا ہے، بہت مبارک ہوئے بھئی منتظمین نو، نہ ہر بندہ آ سکتا ہے، جنہاں نو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے نا اپنی جماعت شامل واسطے، آپ حضرات اپنا آرام، کھانے دا ٹائم ہے، راحت، سارا کچھ چھوڑ کے ذکر محبوب دی محفلی چاہیو، اللہ منتظمین دا حسن انتظام، حاضرین دی حاضری قبول فرماوے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی 20 بچیوں نے قرآن پاک ختم کیا ہے، جن کو آج دن محفل میلاد مصطفیٰ علیہ السلام کے موقع پر ہاں جی قرآن پاک گفٹ کیے گئے، ماشاءاللہ بہت مبارک ہوئے، بہت مبارک ہوئے۔ اور واحد بخش صاحب بھٹی، انہاں دے اصال ثواب واسطے اللہ پاک بھی انہاں دی بخشش و مغفرت فرماوے۔ مختصر دعا اور محفل میلاد جے جاری ہے، اللہ پاک سب دی حاضری قبول۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ اس وقت تک جتنی بھی محفل میلاد دی کاروائی ہے، اس دا اجر و ثواب محبوب علیہ السلام دے وسیلہ باجرین رب دی جمیع امت مسلمہ واسطے بالعموم، اور قبلہ بھٹی صاحب آپ